السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم نبی کی داستان سننے جا رہے ہیں جن کی پیدائش ہی معجزہ تھی، جن کی پرورش دشمن کے گھر میں ہوئی اور جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی اور فرعون کی سرکشی کے خاتمے کے لیے منتخب فرمایا۔ چلیے آئیے اس ایمان افروز اور سبق آموز سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ابتدائی زندگی کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل بڑھ رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے، اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومیوں کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے یکلخت جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو محو حیرت ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جرنیلوں اور ان کے لشکریوں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ اسی طرح کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے، چونکہ اسے خدا مانتے تھے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پہ لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی، اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ خالق حقیقی میں آہوزاری پیش کر کے دعا کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھیں، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آتی ہے جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔ البتہ القائے وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القائے خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دیں۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی کشتی
यानी संदूक को दरिया के नील के सपुर्द कर दिया। दरियाए नील को भी हुक्म आ चुका था कि अपने बहाव को इस तरह खूबसूरत बना कि हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ न हो। संदूक रात भर फरिश्तों की निगरानी में तैरता रहा और सुबह के वक्त फिरौन के महल के सामने जा पहुंचा। फिरौन का महल दरियाए नील के किनारे पर था, जहां से वो कुदरती मनाजिर देखकर लुत्फ उठाया करता था। कुदरते इलाही के अम्र से फिरौन और उसकी हसीन बीवी आसिया दोनों दरिया के किनारे बैठे दरिया की रवानी के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक दोनों की नजरें संदूक पर पड़ी तो फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो संदूक निकालो, मुमकिन है उसमें कोई खजाना मौजूद हो और वो हमारे काम आ जाए। सिपाही जल्दी से संदूक निकालकर बादशाह के पास ले आए। फिरौन ने संदूक खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही संदूक खोला गया, दोनों मियाँ बीवी की नजर नन्हे चांद के टुकड़े नूरुन अलन नूर चेहरे पर पड़ी तो आसिया का दिल मचल गया। चूँकि हिकमत इलाही के मुताबिक उसकी कोई औलाद ना थी, आसिया ने अपने शौहर फिरौन से कहा, मैंने आज तक इतना हसीनो जमील बच्चा किसी की गोद में नहीं देखा। फिरौन ने भी जब उसकी बात की तस्दीक की तो आसिया कहने लगी, बस मैं तो इसको अपना बेटा बनाऊंगी और इसकी खूब अच्छे अंदाज में परवरिश करूंगी। फिरौन पहले हिचकिचाया, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत की वजह से फौरन हाँ कर दी। इस तरह वो बच्चा, जिसके कत्ल की खातिर 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए, आखिर इतनी कुर्बानी के बाद वही बच्चा फिरौन के महल में पलने बढ़ने लगा। आसिया आपको प्यार करते करते महल में ले गई और अल्लाह ताला ने उसके दिल में आपके लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। जमाना के मुरवजा रिवाज के मुताबिक उसने बेहतरीन दाइयों का इंतजाम किया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। जब भी कोई दाई ऐसा करना चाहती तो मूसा अलैहिस्सलाम मुंह फेर लेते और दूध न पीते। मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकी बहन भी उस महल में किसी काम की गर्ज से आई और आप अलैहिस्सलाम की खैरियत दरियाफ्त की। आप अलैहिस्सलाम की बहन ने आसिया को कहा कि मैं एक ऐसी औरत को लाती हूँ, बहुत तजुर्बाकार है और वो जरूर मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएगी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की बहन महल से खुशी खुशी वापस घर लौटी और माँ को भाई की खैरियत और हिकमत इलाही से आगाह किया। दोनों माँ बेटी फिरौन के महल की तरफ चल दी। माँ की ममता अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रही थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा ने आसिया की गोद से मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और प्यार किया। जब आप अलैहिस्सलाम की हकीकी वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहा, आप अलैहिस्सलाम ने फौरन दूध पिया। इस तरह हिकमत इलाही के मुताबिक आप दूध अपनी हकीकी वालिदा का पीते रहे और पले बढ़े आसिया की गोद में। आसिया भी आपको हकीकी माँ की तरह प्यार करती थीं। एक दिन फिरौन अपने भरे दरबार में आप अलैहिस्सलाम को गोद में लिए तख्तनशीन था। मलिका आलिया आसिया भी साथ ही तख्तनशीन थीं। बादशाह फिरौन के पास कोई मुकदमा पेश किया गया। जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने होश से काम न लिया और जुल्म का मुजाहरा करते हुए मुकदमे का गलत फैसला दे दिया। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे। जैसे ही फिरौन ने गलत फैसला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा और उसकी आवाज तमाम महल वालों ने सुनी। फिरौन को नन्हे बच्चे के छोटे हाथ का तमाचा बहुत जोरदार महसूस हुआ तो वो शक में पड़ गया। मुमकिन है यही वो बच्चा हो जिसने मेरी सल्तनत को उजाड़ देना है। थप्पड़ खाकर बादशाह फिरौन पर सख्त घबराहट तारी हुई। उसने उसका जिक्र आसिया से किया और कहा कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर देता हूँ, कहीं ये वही बच्चा न हो जो बड़ा होकर मेरी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। फिरौन की ये बात सुनकर एक नहीं, महल में मौजूद 2 माओं के कलेजे भर आए और दिल टूटने लगे। एक तरफ 2 माओं की सच्ची मोहब्बत और ममता थी, दूसरी तरफ जालिम बादशाह था। फैसला होना था कि माँ की ममता फतह हासिल करती है या कि जालिम का फैसला। आसिया ने फौरन कहा, फिरौन देखो, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम जानते हो कि हमारी औलाद नहीं। मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि जितना तुम भी मुझसे नहीं करते। देखो, इस बच्चे को कत्ल ना करो, अब मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अपनी बीवी की बच्चे से इतनी मोहब्बत देखकर फिरौन का दिल भी नरम पड़ गया। कहने लगा, चलो मैं इसका इम्तिहान लूंगा। अगर ये इम्तिहान में कामयाब हो गया तो ठीक, वगरना तुम्हें हर सूरत में इसे अपने से जुदा करना पड़ेगा। आसिया ने जालिम बादशाह की बात मान ली और खामोश हो गई। चुनाचा फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने की गर्ज से 2 सुर्ख रंग के तश्त मंगवाए और हुक्म दिया
کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو، اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اس سے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ یہ آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آنے والے زمانے کو دو عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کے تشت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑواؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈلوا دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا۔ اسی طرح ماؤ سال گزرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا آلہ اور روشن رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت بھی علل اعلان کی، تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم کیلولہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا، اور ان کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں۔ ادھر آپ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ ایک دن اس واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ ایک نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا اور اس نے دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ، تو مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ کیا تو اسی طرح لوگوں میں اصلاح والا گمان ہوگا۔ آپ نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائیں، فرعون نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا نام شمون تھا۔ کہا جاتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ کا بہت خیر خواہ تھا۔ حضرت موسیٰ شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ آپ پانی کے ایک کنویں پر تشریف لے گئے تاکہ پانی وغیرہ پی کر اپنی تھکاوٹ دور کریں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے پاس 2 بچیاں کھڑی لوگوں کو بڑے معصومانہ انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بچیوں سے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں جو ہمیں پانی پلائے اور ہماری مشق بھر دے، ہم ہجوم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول پانی نکالا، ان کی مشق بھی بھری اور انہیں بھی پانی پلایا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک چشمے کی طرف بڑھے
ताकि वहाँ अपने चेहरे और सर मुबारक को धोकर सफर की थकावट को उतार लें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी इन बच्चियों को देखा कि वो पहले की तरह खड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा तो कहने लगी, यहाँ हम अपनी बकरियों के रेवड़ को पानी पिलाने आई हैं और हुजूम बहुत है। जब हुजूम कम होगा तो हम भी अपने रेवड़ को पानी पिलाएंगी। आपने सोचा इस तरह तो इन बच्चियों को रात यहीं पड़ जाएगी। आपने आगे बढ़कर इन बच्चियों के रेवड़ को पानी पिलाया और घर की तरफ रवाना कर दिया। बच्चियां आप अलैहिस्सलाम के हुस्ने सुलूक से बहुत मुतासर हुईं। ये दोनों बच्चियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। इस वजह से वो दोनों सारे काम खुद करती थीं। जब वो रोज़ाना के मामूल से पहले ही घर आ गईं तो वालिद ग्रामी ने पूछा, आज क्या मामला है, खुश भी हो और शाम से पहले ही लौट आई हो। दोनों ने अब्बा जान यानी शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, अब्बा जान, आज एक बहुत ही नेक नौजवान ने हमारी मदद की, हमारी मुश्क भी उसने भर दी और रेवड़ को पानी भी पिला दिया, इसीलिए हम जल्दी वापस लौट आई हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम ने निगाह नबूवत से मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को भांप लिया और अपनी बेटियों को हुक्म दिया, जाओ और जाकर उस नौजवान को बुला लाओ। दोनों बहनें घर से निकली और आखिर आपको तलाश करती करती आपके पास पहुंच गईं और अर्ज किया, हमारे अब्बा जान आपको अभी बुला रहे हैं और हम आपको साथ लेकर जाएंगी। मूसा अलैहिस्सलाम दोनों बहनों के पीछे पीछे निगाहें झुकाए तशरीफ ले गए। जब आप अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया और दूध पेश किया। दोनों बहनों ने कहा, अब्बा जान ये कोई अजनबी महसूस होते हैं, मदीना के इलाका से इनका कोई ताल्लुक नहीं, आप इनको अपना नौकर रख ले। ये ताकतवर भी हैं, वो डोल जो 3 आदमी मिलकर कुएं से निकालते हैं आप तन्हा निकाल लेते हैं। फिर बढ़कर ये कि आप शराफत, सदाकत और इंसानियत के हकीकी पैकर महसूस होते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, अगर आप 8-10 साल तक यहाँ रहकर मेरी खिदमत करो तो मैं तुम्हें मालो मता भी दूंगा।